بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب کا ایک مقدمہ پیش ہونا تھا 26 فروری کو سماعت کے بغیر، آج پیش ہونا سماعت ہونی تھی، کسی کوئی وجہ بتائے بغیر اسے 26 سماعت کے بغیر ہی 26 فروری تک وہ ملتوی کر دیا۔ ایک دوسرا مقدمہ جو ہے وہ 27 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس پہ اندیشہ ہے، پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ سخت رد عمل ہوگا، جو خطوط وہ لکھ رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے، اور انہیں قید تنہائی میں رکھا جا سکتا ہے، مزید سختی کی جا سکتی ہے، اگرچہ ان سختیوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن، اب یہ بعض کارکنوں کی طرف یہ رد عمل آ رہا ہے کہ عمران خان تو مذاکرات چاہتے ہی نہیں تھے، اور علی امین گنڈا پور اور کچھ دوسرے لوگوں نے، جن کے لیے بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ تو خیر اب مزاج بن چکا ہے، نرمی سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی میں تو بالکل ہی نہیں، باقی لوگوں کے بھی حال یہی ہے۔ اور وہ اپنا ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، لیکن اب مذاکرات کا سلسلہ حکومت سے شروع کیا تھا، لیکن اب ختم ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ اپنا اس پہ ایک تجزیہ بہت اچھا اگرچہ ہے لکھا گیا ہے، وہ چھپا ہے، اس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پوری فوج کے خلاف جناب نفرت پھیلا رہے، حالانکہ انہوں نے تو اپنے خط میں فوج کی تعریف کی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے، دروازہ کھولا ہے۔ تنقید تو انہوں نے کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف پہ، اور یہ بات درست ہے کہ اس کا لہجہ مختلف ہونا چاہیے تھا، یعنی بات آپ پوری کہیں مگر یہ کہ لہجہ تو وہ شائستہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں درد مندی کا ایلیمنٹ زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ تو ملک کا ہے، مسئلہ نہ عمران خان کا ہے۔ انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اگر کسی کو دائمی طور پر زندہ رہنا ہوتا تو یہ مسلمہ ہے، یہ بات تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں، سوائے کچھ ممکنہ منکرین حدیث نہ مانتے ہوں، کہ دائمی طور پہ کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو اللہ کے رسول زندہ، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے۔ انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور فوجی قیادت بھی بدلتی رہتی ہے، اور سیاسی پارٹیوں کا بھی عروج و زوال ہوتا ہے، دائمی چیز ملک ہے۔ اگر اس کے نقطہ نظر سے سوچا جائے تو ٹھیک ہے، تنقید کا تو عمران خان کو پورا حق ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی ان کی اور ان کی پارٹی کے ساتھ، خواتین کارکنوں کے ساتھ خاص طور پہ، لیکن لہجہ مختلف ہو سکتا تھا، میری ذاتی رائے یہی ہے۔ باقی فریاد کا انہیں حق ہے، اگر اب بھی فریاد نہیں کریں گے وہ تو کب فریاد کریں گے؟ مولانا ظفر علی خان نے اپنے ایک دوست کی وفات پہ لکھا تھا کہ اگر آج بھی نہیں رونا تو یہ گریہ نے اللہ تعالیٰ نے گریہ عطا کس دن کے لیے کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کی سیاسی قسمت پہ تو یہ سمجھے کہ مہر لگ گئی، ان کی سیاسی کمیٹی نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے ان کے بارے میں، اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ خود انہوں نے بھی اپنے لیے گڑھا کھول لیا، وہ پوری پارٹی پہ پل پڑے ہیں، سلیمان اکرم راجہ پہ، سیاسی پارٹی پہ، اور قائم لیڈروں کی 2% کی حیثیت نہیں ہے۔ ان لیڈروں کی اور ان کارکنوں کی اور اس میڈیا سیل کی اگر 2% کی حیثیت نہیں ہے تو تحریک انصاف کیا ہے؟ تحریک انصاف عمران خان کی تصویر کا نام تو نہیں ہے، عمران خان تو ان لیڈروں کے ساتھ ہیں، ان کو اون کرتے ہیں، انہیں مقرر کیا ہے، اور اس میڈیا سیل کو اون کرتے ہیں۔ اگر یہ 2% کے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی مستقبل باقی رہا ہے آؤٹ آف فرسٹریشن، حالانکہ وہ فرسٹریشن کا اظہار اس طرح اتنی شدت سے کبھی نہیں کیا تھا فواد چودھری نے، لیکن میں نے کل ہی آپ سے کہہ دیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیاسی قسمت پہ مہر لگ جائے گی، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ اپنا تحریک انصاف کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ایک بڑی خطرناک خبر ہے، اور یہ چینی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے حکومت کو پرواہ کوئی نہیں ہے اس کی، وہ مختلف لابیز کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فوج کو خوش کرنے کی کوشش تو ظاہر ہے، یہ تو ان کی اولین ترجیح ہے، لیکن یہ کہ اقلیتوں کو کچھ پیسے دے دیں، کچھ اپنا جناب شوگر مل والوں کو ابلائج کر دیں، کوئی پراپرٹی والوں کو اب کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت غلطیاں اس میں کی ہیں، وہ تو خیر صحیح اقدام ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب لین دین ہی نہیں ہو رہا تو ٹیکس کہاں سے وصول ہوگا۔
ایک بڑی خطرناک خبر ہے کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کارروائی کی ہے، فضائی کارروائی کی ہے، ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے، لیکن سرکاری ذرائع نے اطلاعات کی تصدیق نہیں کی، تردید بھی نہیں کی۔ ویسے یہی اہم خبریں تو یہی ہیں۔ انہوں نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں فواد چودھری نے۔ اور جو بہت چونکا دینے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حافظ سعید کے بہنوئی مولانا کاشف علی کو سوابی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ انڈینس ہیں، موسٹ پروبیبلی، وہ تو باقی تو خیر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ انڈیا کیا میسیج دے رہا ہے کہ پاکستان کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی یہی ہے، امریکی ایجنڈا بھی ہے، پاکستان کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ سکم اور بھوٹان، پاکستان سکم اور بھوٹان کیسے بن سکتا ہے اتنی بڑی فوج کے ساتھ، اتنی عوامی مزاحمت کے ساتھ؟ لیکن یہاں کچھ تاجر ہیں، سب سے بڑے تاجر تو نواز شریف ہیں جو انڈیا کے وکیل ہیں، سب سے بڑے وکیل وہ ہیں، اور آج کے بعد وہ انڈیا کے خلاف بیان دیتے ہیں تو سیاسی پارٹیاں، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کہیں کہ آپ خاموش رہیں۔ یہاں قتل عام کر رہا ہے انڈیا، اور ٹیررزم کر رہا ہے بلوچستان میں اور قبائلی پٹی میں، اور علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا ہے۔ میں حقوق کی بات نہیں کر رہا، اگر بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اس میں پوری طرح وہ حق بجانب ہے، لیکن علیحدگی پسند $500 ملین سالانہ وہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، نواز شریف صاحب مستقل اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ان کی ایک، اب اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، کہ ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ پہنچی ہے ملٹری لیڈرشپ کے پاس، جس میں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں فوج کو اور بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اینی ہو، یہ تو قصہ جو ہے فواد چودھری والا یہ تو بہت دراز ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ نہ کوئی دوسری پارٹی فی الحال انہیں قبول کرے گی، ان کے لیے بہترین راستہ یہ تھا کہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ اور یہ جو ان کا وتیرہ ہے، مبشر لقمان کو تھپڑ مارا، سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا، شعیب شاہین کو تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ مارنا کیا مطلب ہے؟ لوگوں میں تلخی ہوتی ہے۔ فرض کر لیجئے شعیب شاہین کا موقف غلط تھا، فرض کیجئے مبشر لقمان کا موقف بھی غلط تھا، فرض کر لیجئے ان کا بھی موقف غلط تھا، سمیع ابراہیم کا، انہیں ایسی سخت بات ویسے نہیں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے کی تھی، لیکن تھپڑ رسید کرنے کا آپ کی منہ میں زبان نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی، ایک آدمی آپ پہ اگر غلط الزام لگا رہا ہے تو اس کی تردید تو بہت آسان ہے، اس پہ شواہد فراہم کریں، اور کسی کے کہنے کے، کسی کے برا کہنے سے کوئی برا تھوڑا ہی جاتا ہے، برا تو وہ ہے جو برا واقعی ہے، تضاد تو اس میں ہے جس میں تضاد ہے، اور دنیا اندھی تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ان کی سیاسی ذہانت کے بڑے قائل ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، لیکن بہرحال میڈیا سے انہوں نے متصادم کرایا، اس میں خان صاحب کی اپنی بھی اپروچ اس میں کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں تھی۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ سیاسی کمیٹی نے کہا ہے کہ شعیب شاہین پر فواد چودھری کے حملے کو انہوں نے کہا سنگ دلانہ ہے، سنگ دلانہ، اور یہی صحیح لفظ ہے، اور ان کے یہ کہا کہ یہ صرف ان پہ نہیں، تحریک انصاف کے منہ پر بھی تماچا ہے، اور ان کی شعیب شاہین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی کے نمائندہ وہ نہیں ہے، وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، یہ ٹھیک ہے دباؤ میں چھوڑ گئے تھے، اس کی رائے تو انہیں دی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو وزیر اختیار سلیمان اکرم راجہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کون ہے، یہی پوچھتے ہیں شیر افضل مروت، سلیمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ایک بات پہ، پھر انہیں ریکویسٹ کر کے دوبارہ لایا گیا، اور کہا کہ انہوں نے وکیلوں سے فیس وصول کیا کروڑوں روپے نواز شریف سے، تو وکیل فیس نہ وصول کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ مقدمہ لڑا تھا انہوں نے، اور وہ سمجھتے تھے اس وقت، وہ ان کا موقف سامنے آ چکا ہے، میں سمجھتا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے، جو ان کے کیس بنایا گیا وہ درست نہیں ہے، ان کی رائے تھی، اور وہ فرض کیجئے آپ کی رائے میں انہیں نہیں لینا چاہیے تھا مقدمہ ان کا، اول تو وہ سود پی ٹی آئی میں تھے ہی نہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے فیس لی؟ فیس تو انہیں لینی تھی۔ اس میں تو ایک عجیب طرح کا
یعنی حسد نظر آتا ہے. سلیمان اکرم راجہ اگر رائز کیا ہے انہوں نے، ان کو درخواست لکھی تھی سلیمان اکرم راجہ نے مجھے سیکرٹری جنرل بنا دیا جائے. وہ ایک بڑے قانون دان کے طور پر ابھرے. وہ جو ایک زمانے میں ایک بروئی صاحب ہوتے تھے اور اسم ظفر تھے اور محمود علی قصوری جیسے لوگ تھے جن کے جج بھی تکریم کرتے تھے، یہ پہلی دفعہ ایک ایسا آدمی ابھر رہا ہے. تو یہ حسد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے ہدایت کی ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد رہنما الزام تراشیاں بند کریں. یعنی انہیں رہنما تو تسلیم کیا، حالانکہ انہیں رہنما ہی نہیں بننی چاہیے. کسی کے پاس ثبوت ہے تو میرے پاس لے کر آئے. میڈیا میں گفتگو کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کسی کے پاس کسی بھی قسم کے ثبوت ہیں تو میرے پاس آئیں اور کارروائی کی جائے گی. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. تحریک انصاف ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی کو تشدد پر نہیں اکسایا. کمال خبر آئی ہے جناب، چیئرمین نیپرا اور ممبران نے سرکاری منظوری کے بغیر ہی اپنی تنخواہیں بڑھا لی. کسی نے تھپکی دی ہوگی، ایسے تو نہیں بڑھا لی. 3 گنا تک چیئرمین کی تنخواہ ہو گئی 32,50,000 روپے. پرکس اس کے علاوہ ہیں، سہولتیں اس کے علاوہ ہیں. عہدیداروں میں سے بعض کی تنخواہ 29,50,000 تک پہنچ گئی. یہ سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی 2 گنا ہے. چینی کی قیمت جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا 140 سے 160 تک جا پہنچی، وہاں سٹے کر رہی ہے. ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی ہے. کاشتکاروں کی قیمتیں ادا نہیں کی جا رہی. قیمت اس وقت مقرر کی گئی جب گنا کا کٹ چکا ہے 85%. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک دلچسپ خبر یہ ہے محترمہ مریم اورنگزیب ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور کو آکسیجن ہب میں بدلنے کا ارادہ. آکسیجن ہب اور لاہور دا موسٹ پولوٹڈ سٹی آف دی ورلڈ. ایک اس کا عنوان رکھا تھا دا کولیسٹرول کیپٹل آف دی ورلڈ. بس گاڑیوں سے پھیل رہا ہے دھواں، ان کو روکا ہے کسی نے؟ دوسرا یہ ہے، ہم نے شنگھائی میں دیکھا، بیجنگ میں دیکھا، دنیا کے دوسرے شہروں میں دیکھا ہے کہ بھئی یہ فار ایسٹ میں تو خیر بعض جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں تو خیر درخت ہیں ہی بہت زیادہ، بارش برستی رہتی ہے. یہ سری لنکا اور یہ اپنا اس کے جنوب سے لے کے انڈیا کے جنوب سے لے کر اور سارے فار ایسٹ میں بارش بہت برستی ہے. لیکن اربن پلانٹیشن یعنی شہروں میں درخت لگانا علاج ہے، اور گاڑیوں کو روکیں اور بھٹوں کو روکیں اور انڈسٹری کو بتدریج شفٹ کریں، بتدریج. تو جاپانی طرز کا ایک جنگل لگا رہے تھے عمران خان راوی کے کنارے، 1 ارب درخت انہوں نے لگائے. اس سے کو ساری دنیا اس کو مانتی ہے، بون چیلنج مانتا ہے، اقوام متحدہ مانتی ہے. بنگلہ دیش نے اس کی پیروی کی، یہ کا اعلان کیا، اس کی تحسین کی. سعودی عرب نے کی اور جرمنی نے کی. بہت سے ملکوں نے اس کی تحسین کی اور کہا کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اس سے انسپائر ہوئی دنیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا کہ یہ وہ کریں گی. اعلان بہت کرتے ہیں، شریف خاندان کی یہ خصوصیت ہے، اعلان یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل کر دیں گے. کام نہیں کرنا، باتیں بہت کرتے ہیں. تو 978 ایکڑ اراضی پر انہوں نے کہا کہ جنگل اگانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. بھائی آغاز عمران خان نے کیا تھا، آپ کو تو 3 سال شجرکاری سوجی ہی نہیں جب سے عمران خان گیا ہے. تو خیر پھر بھی لگائیں، اچھا ہے. اور مگر شہر میں درخت کیوں نہیں لگاتے؟ ساری سڑکیں خالی پڑی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ، مشورے تو زیادہ کرتے نہیں کہ اپنا وال ٹو وال سڑکیں بنا دیں. پانی کہاں جذب ہوگا؟ پنڈی میں حالت یہ سوکھا ہے، بارشیں ہوئی نہیں ہیں، 700 فٹ تک پانی چلا گیا. لاہور میں
4 سال پہلے 800 فٹ تک چلا گیا تھا۔ او بھائی جنگل لگیں گے تو بارشیں بڑھیں گی، 20% تک بارشیں بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، وہ سارا پوٹھوہار خالی پڑا ہوا، اور تھر میں درخت لگانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کھارے پانی کو صاف کیا جا سکتا، تھل میں درخت لگایا جا سکتا، وہ پوٹھوہار تو سارا خالی پڑا ہے۔ اکثر زمینیں قابل کاشت ہیں ہی نہیں، اور اتنی چھوٹی ہیں اور اتنی اونچی نیچی ہیں کہ ان کو ہموار کرنا ہی ایک مسئلہ ہے۔ تو کیا یہاں بیج پھینکنے ہیں برسات میں، اور کیا کرنا ہے؟ کوئی کسی مسئلے پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ خیر بہرحال درخت اگر لگائیں گے، 144 ایکڑ پر تو کہاں لگائے جا چکے ہیں، اچھی بات ہے، مگر یہ جس کا کریڈٹ ہے، یہ مہم تو انہوں نے شروع کی تھی۔ مجھے یاد ہے اعظم سواتی صاحب کہہ رہے تھے یار یہ کیسے منصوبہ عمران خان نے بنا، ایک ارب درخت لگ کیسے سکتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا، مجھے یاد ہے ٹیکسلا جا رہے تھے تو پہاڑیوں سے وہ توڑ رہے تھے بجری جو سپلائی کرتے ہیں، تو بیک وقت چودھری نثار کے ساتھ جا رہے تھے، اور عمران خان نے کہا بہت کلک کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہے۔ بھائی آپ قدرتی ماحول، یہ جو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں برس پہلے سے پانیوں کے راستے بنائے ہیں، یہ دریا بنائے ہیں، یہ نالے بنائے ہیں، یہ کراچی کے نالے کس لیے بنائے ہمیں نہیں پتہ تھا، اس کو تو پتہ تھا روز قیامت تک۔ جو جانتا ہے روز ازل سے ابد تک کی ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہاں کبھی شہر بسنا ہے، اسے تو معلوم تھا عرش بری کے مکین کو، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ نالے بنائے، آپ نے نالوں میں مکان بنا دیے۔ اقبال نے کہا تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تو نے رات بنائی، ہم نے چراغ بنایا، تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ تو مگر یہ جو انسان نے کیا، مجھے ایک دفعہ میں نے گلبدین حکمت یار سے پوچھا آپ کبھی روئے ہیں؟ میرا خیال تھا ان کے والد کو دشت آبادان میں جیپ کے پیچھے گھسیٹ کے مار ڈالا گیا تھا، ان کے بھائی غائب ہو گئے تھے، تو اس پہ تو گریہ کیا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں ایک بار رویا ہوں، میں پولیس میری تلاش میں تھی، فوج میری تلاش میں تھی، تھانوں میں تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو میں جا رہا تھا ایک پیدل تنہا چلتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک وادی میں شام ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، غالباً عصر کی طرف ان کا اشارہ تھا، میں نے وضو کیا، گرد و پیش پہ نگاہ کی، اور اس کے حسن، وادی کے حسن نے مجھے مبہوت کر دیا، اور یہ دل گداز تو تھا ہی طبیعت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ کے رو پڑا کہ اللہ نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا تھا اور آدمی نے اسے کتنا بھدا کر دیا۔ یہ ڈاکٹر اسد نے لکھا ہے، روڈ ٹو مکہ کے مصنف نے، جنہیں پاکستان کا پہلا سفیر بنایا گیا تھا اقوام متحدہ میں، پہلا پاسپورٹ ان کے لیے بنا تھا۔ علامہ اقبال کا جو دوست ہے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے 1 صدی پہلے لکھا تھا کہ یہ جو پولوشن پھیل رہی ہے، 400 گنا پولوشن پھیل چکی ہے جب سے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا ہے 1766 سے۔ اس پہ تفصیل میں عرض کروں گا کسی وقت آپ کے پاس کہ دنیا کس طرح تباہی پہ جا رہی ہے۔ وہ بستر مرگ پہ اس نے کہا، میں اس شعر کو ایک اور تناظر میں دیکھتا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے، بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگرگوں میں شبد احوال عالم، ہر گزرتی ساتھ کے ساتھ دنیا بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بیٹے نے اسی نے ایک بہترین گورنر کو بدل دیا تھا، میرا خیال تھا وہ بر صغیر کے بارے میں بات کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا شاعر کا جو وجدان ہے، غور و فکر کرنے والے آدمی کا وجدان بعض اوقات اس تصویر کو دیکھ لیتا ہے جسے سائنسدان بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں، غالب نے کب کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور اب آ کے اسٹیبلش ہوا ہے 20 سال پہلے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، خیالات اس کے ذہن میں خارج سے آتے ہیں اور ان میں سے خیالات کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اس پہ بہت تحقیق ہو چکی ہے۔ وہ دنیا تو ایسی تباہی کی طرف جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں غزہ کو اجاڑ دیں گے اور فلسطینیوں کو نکال دیں گے اور ایران کو تباہ کر دیں گے۔ کیا تباہ کر دیں گے؟ ایران
تو ہزاروں برس اسی طرح چلا آتا ہے اور تباہ کیا کر دیں گے اس کو، اور کہا کہ اس پہ جہنم کا دروازہ کھول دے۔ جہنم اور جنت کے دروازے تو صرف پروردگار کھول سکتا ہے، اور فلسطینیوں کو نہیں ہٹا سکتے، ساری دنیا سے متفق ہے۔ وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے، اور یورپین پریشان ہیں کہ بھئی یہ اپنا یوکرین میں ہم سے بات کیے بغیر ہی وہ صلح کر رہے ہیں، اور اس کو کچھ علاقہ بھی روس کو دے رہے ہیں، اور چین سے بھی کسی طرح کی مصالحت انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چاہتے کیا ہیں؟ ایک کاروباری آدمی، وہ ٹھیک کہا تھا، پرانے قدیم فلسفی ٹھیک کہتے تھے، سقراط اور افلاطون سے لے کے چینی مفکرین تک، کہ تاجروں کو حکومت نہیں دینی چاہیے۔ اس کی سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہوتی ہے، اس کا انداز فکر یہ ہوتا ہے منافع۔ دنیا تو بھائی پاگل پن ایسا لگتا ہے دنیا پہ سوار ہے۔ اچھا فواد چودھری، بات ادھر ادھر ہو گئی۔ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کو؟ 2% کی ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ 2% کی سیاسی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہونے والے سلوک پر خاموش رہی۔ کب خاموش رہی فواد صاحب؟ کب خاموش رہی؟ لیکن ایک غیر اہم کلرک پر قراردادیں یاد آئی۔ غیر اہم کلرک ہیں شعیب شاہین، اتنے بڑے وکیل ہیں اور وہ غیر اہم کلرک ہیں۔ اگر شاعر ہوتے تو کیسی ہجب لگتے فواد صاحب۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایک دن کے لیے جیل نہیں گئے، جو کروڑوں روپے کے فنڈز کھا گئے۔ کہاں کھا گئے؟ یہ تو بہت غصے میں بیان دیا انہوں نے۔ فنڈنگ کا حساب دینے سے انکاری ہیں، جن کی اوقات 2% کی نہیں۔ اور ان کے بارے میں تو یہ کہا، شیخ اکرم صاحب کے بارے میں، جنگ کے جو ہیں، کہ وہ افغان مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرتے۔ اسلحہ تو وہاں سے یہاں آتا تھا۔ پہلی بار تو جب روسی آئے تو اسلحہ ان کو ساری دنیا نے دیا، چین نے دیا، امریکہ نے ادائیگی کی، سعودی عرب نے ادائیگی کی، کچھ پہلے مصر سے آئی تھی کلاشنکوف رائفلیں، پھر وہ آخری فیصلہ کن جو ہے وہ جو میزائل دیے ان کو تو وہ امریکہ نے دیے تھے۔ اور دوسری بار جو ہیں وہ اسلحہ تو مقامی طور پر ان سے چھین کے، ان سے خرید کر بھی امریکیوں سے وہ اس سے لڑتے رہے۔ وہ تو چھاپا مار جنگ کی تھی، اس کے لیے کیا اتنے بڑے اسلحے کی ضرورت تھی؟ تو اپنا شیخ صاحب کے اسلحہ فراہم کرتے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل سخت اشتعال کے عالم میں بیان دیا۔ وہ میں نے آپ سے عرض کر ہی دیا، یہ تاریخ تھی آج مقدمے میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں وہ 26 تک مؤخر کر دیا، 27 تک کر دیا۔ اندیشہ یہ ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا جائے گا۔ کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مصالحت، اور مصالحت اصولوں کی بنیاد پر، اصولوں پر نہیں، اصولی طریقے سے، تبھی قرار آ سکتا ہے۔ اور کشیدگی تو ظاہر ہے کم کرنی ہوگی، انتقامی رویے ترک کرنے ہوں گے، سب لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ تو نہیں چلا سکتے ملک، یہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ان کو عوامی حمایت ہی حاصل نہیں بلکہ عوامی نفرت حاصل ہے انہیں۔ اچھا اس کی کچھ تفصیل آپ سے اور عرض کر دوں، بات کچھ بکھر گئی ہے، کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اپنا فواد صاحب نے ان کو پوری پختونخوا حکومت بیچ ڈالی ہے۔ ہاں جی، ملائیشیا میں اربوں روپے کی ادائیگی کی، کس چیز کی کوئی پتہ نہیں۔ مصدق عباسی معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، سماجی رابطوں کو، ہو سکتا ہے کوئی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بیچ کیا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن نے جعلی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم بھی، اور ان کو اسلحہ سپلائی کرنے کے دھندے سے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اور انہوں نے پرویز مشرف، پرویز الہی، فلیال طاہرپور، حمزہ شہباز سے پیسے بٹورے۔ کس چیز کے پیسے بٹورے؟ کہ کسی چیز کی ایویڈنس بھی ہوتی ہے، ان پہ تو مقدمہ ہو جائے گا اور یہ بھگتے رہیں گے۔ ویسے تو کوئی عدالتی نظام ہے نہیں، لیکن بہرحال بہت بڑی غلطی فواد صاحب کر چکے، انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اگر انہیں سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہے، اور سیاسی طور پہ نہیں، ان کا مقاطعہ ہو جائے گا۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں جہلم کے لوگوں کو جانتا ہوں،
جیلم کے بہت سے خاندانوں سے میرے مراسم ہیں، اگر عمران خان ان کی صلح بھی کرا دیں، انہیں ٹکٹ بھی دے دیں، جیتنے کا کوئی چانس نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت سے لوگ اس پہ برہم ہیں۔ کہا کہ سلمان اکبر راجہ خود کو سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں، بھائی سیکرٹری جنرل عمران خان نے بنایا، انہوں نے استعفیٰ دیا تو دوبارہ بنایا۔ رؤف حسن کے بارے میں کہتے ہیں ساری عمر تنخواہ دار ایجنٹ رہے ہیں۔ کیا تنخواہ دار ہے؟ جو خود کو ان پہ حملہ ہوا، جیل میں وہ گئے، اتنے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ 5 کروڑ روپے کہتے ہیں تنخواہ کے طور پر لے چکے ہیں۔ ہم عمران خان کو جانتے نہیں ہیں، 5 کروڑ روپے دیں گے وہ؟ ہاں جی، فنڈنگ کا کہتے ہیں حساب لیں، آپ کا مسئلہ، اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب۔ وکلاء کو آگاہ کیے بغیر عمران خان کے مقدمات جو ہیں وہ ملتوی کیے گئے ہیں، اور عام طور سے ایک سے زیادہ 1-2 دن کی تاریخ دی جاتی تھی۔ یورپی ملکوں کا اجلاس ہونے والا ہے، یوکرین کے زیلنسکی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ ہمارے پشت پر آ کر کھڑا ہو۔ اب وہ تو ایسا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فلسطین بھی غزہ کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، یوکرین کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے $500 بلین کی ادائیگی کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا اس نے کہا تھا بہادر یا ظفر نے، روز معمورہ ہے دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی دنیا سے تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ اصل میں انسان، یہ تو خیر ایک اور پس منظر ہے، موضوع دوسرے چھڑ جائے گا۔ انسان میں آسودگی کی بڑی آرزو ہے، وہ پیراڈائز لاسٹ ضرور پڑھے، نہیں تو اس کا ترجمہ پڑھے کہ اس جنت کی تمنا آدمی کے سینے میں ہے۔ غالب نے بھی کہا کیا یہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ آسودگی اگر دنیا میں کسی کو راحت نصیب ہو سکتی تو اللہ کے آخری رسول کو نصیب ہوتی، پیغمبروں کو نصیب ہوتی، اولیاء کو نصیب ہوتی، زاہدوں کو نصیب ہوتی۔ سب سے زیادہ مشکلوں سے تو وہی گزرے ہیں۔ زندگی ایک جد و جہد ہے اور آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں بھوک، خوف، جانوں کے نقصان اور باغوں کی بربادی سے آزمائیں گے، اور خوشخبری سنا دو صبر کر ان صبر کرنے والوں کو جو یہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ زندگی آزمائش ہے، جد و جہد ہے۔ یہ جو آدمی ابتلا میں پکارتا ہے، چیختا ہے، فریاد کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، میں نے بہت لوگ دیکھے، ہزاروں لوگ، میرا ایک جگہ پہ آنا جانا تھا، لوگ آتے تھے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں، اور وہ اپنا 2 برس کے بعد یہی کہہ رہے ہوتے تھے بھائی برباد ہو گئے تو آپ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہے ہیں، 2 کرائے پہ ہیں، برباد، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو آدمی چیخ اٹھتا ہے، جلد باز بہت ہے آدمی۔ یہ جد و جہد ہے۔ مجھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اور لیڈروں کے رویے پہ حیرت ہوتی ہے کہ جد و جہد میں بے صبری اور بے چینی، اور جو مایوسی تک لے جاتی ہے، جو غیظ و غضب تک لے جاتی ہے، جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتی ہے۔ ارے بھائی کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، یہ تو رہ سکتے ہی نہیں، ان کی تو جڑ بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو کوئی پلاننگ کریں، تنظیم کریں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنا بند کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ واز کرنے لگا ہوں، واز تو نہیں کرنا چاہیے، جو بات کرینے کی ہے وہ مختصراً کہہ دینی چاہیے۔ بہرحال خبریں اہم تھیں، اس لیے میں نے آپ سے سوچا کہ فٹافٹ اپنا آپ سے عرض کر دوں، جلدی سے، جتنی جلدی ممکن ہو، اگرچہ ہمیشہ تاخیر ہو جاتی ہے، کیا کہا تھا منیر نے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، لیکن آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ ایک آخری گزارش جو بہت اہم ہے،
دیکھیے فائر وال اب اپنا کام کر رہی ہے. اب کہاں یہ کہ اتنے لوگ سنتے تھے اور کہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کا 1/3 رہ گیا. یہ لوگوں کو اطلاع کریں اس کی اور خود ڈھونڈیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور اس کو سنیں، یہ تو اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. اطلاع کریں لوگوں کو. یہ ویلاگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ 10-20 آدمیوں کو اگر اطلاع کریں اور اس کو انڈورس کریں، اور یہ اس کے بغیر یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے. یعنی میں تو تکلیف اٹھا سکتا ہوں، صبر کر سکتا ہوں، لیکن سٹاف کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں اور بہت بڑی تنخواہیں ہیں. یہ خبریں یوں ہی نہیں آ جاتی ہیں ساری دنیا کی، اور اخراجات ہیں اور ایک وسیع وری سلسلہ ہے. میں تو اللہ کے فضل سے کیسے بھی حالات ہوں صبر اور تحمل کے ساتھ، کوئی آمدن نہ ہو تو گزر بسر کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مواقع بھی ہمیشہ پیدا کیے ہیں. لیکن اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں سے کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے. میں تو کبھی آپ سے یہ کہا ہی نہیں تھا کبھی. 1 سال تو میں نے سال میں پروگرام کیا کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں. لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ سوال میری ذات کا نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سبسکرائب کریں. وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی سے بات کرتے ہیں. مجھ سے تو خیر بعض اوقات پی ٹی آئی والے بھی بڑے ناخوش ہو جاتے ہیں، لیکن خیر خواہی یہی ہوتی ہے کہ صحیح مشورہ دیا جائے. اور میں اپنے ذاتی رنج و غم بیان نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا کیا کچھ بیتا ہے، کیا کن سازشوں میں. لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. مالی طور پہ تو بہت نقصان ہوا، ذہنی اذیت تو بہت دی گئی، مگر اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. مجھے اولیاء صاحب کی طرح، اولیاء صاحب کی کتاب آ رہی ہے بائی دی وے، اور بہت اچھی کتاب. اس کا طویل دیباچہ میں نے لکھا. وہ ابھی ان کا میسیج آیا، ریکارڈڈ میسیج تھا، تو وہ تو بالکل ہی ان پہ تقریباً گریہ ہی طاری ہو گیا کہ یہ آپ نے میرے بارے میں کیا لکھ دیا. ارے بھائی، ایک آدمی نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنا بڑا رسک لیا ہے، ستائش کا تو مستحق ہے ہی. وہ جیلم بک کارنر سے اپنی کتاب چھپوانا چاہتے ہیں، اور میں نے کچھ مشورے انہیں دیے ہیں. جو دیباچہ انہوں نے لکھا تھا اس پہ ان سے گزارش کی کہ اس پہ کچھ چیزوں پہ نظر ثانی کریں. ایک طویل دیباچہ خود لکھا ہے، دیوان ہے، کوئی وہ کالم والم نہیں ہے. ویسے انہیں اپنے کالم بھی چھاپنے چاہیے. کتاب ان کی جلد آنے والی ہے. اور بس یہی تھی خبریں. پھر بات لمبی ہو گئی، اس پہ آپ سے ایک بار پھر معذرت. بہت بہت شکریہ.